بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباہلہ کے حوالے سے اس وقت حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی دامت برکاتہ عالیہ کے حوالے سے آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں۔ آپ نے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے 1983 میں دورہ حدیث کیا۔ کنگ سعود یونیورسٹی الریاض میں آپ پڑھتے رہے اور ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے آپ نے لغت عربی میں 3 سالہ ڈپلومہ حاصل کیا۔ آپ ادارہ مرکزیہ دعوت و ارشاد چنیوٹ کے مدیر اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے امیر ہیں۔ مولانا صاحب، مباہلہ کا پس منظر کیا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، مباہلہ در حقیقت حق و باطل کے درمیان خدائی فیصلہ حاصل کرنے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، اس کو عرف عام میں مباہلہ کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے موضوع پر آپ سے مباحثہ کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلائل کی روشنی میں قائل کیا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا الہ کہنے پر وہ اصرار کرتے رہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دلائل میں بات نہیں مانتے تو آؤ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے آیت مباہلہ پڑھی، یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا کہ تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود آتے ہیں بنفس نفیس، تم بھی آؤ، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کا مطلب ہے رو کر، گڑ گڑا کر، بآواز بلند اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو سچے کی موجودگی میں ہلاک کر دے اور تباہ و برباد کر دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دی تو اس وفد کے سربراہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے اور انہوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو تم انسان تو انسان، تمہارا کوئی جانور بھی زندہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے آپ سے مباہلہ نہ کیا جائے۔ تو مباہلہ حق و باطل کے درمیان خدائی فیصلہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں دونوں فریق اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم میں سے جو جھوٹ ہے اس کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر۔
جی مولانا صاحب، کیا یہ درست ہے کہ مسلمان علماء و مشائخ نے مرزا قادیانی کی دعوت مباہلہ قبول نہیں کی؟ قطعاً غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا تو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے وہ مختلف اوقات میں مختلف مسالک کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کبھی مباحثہ کی دعوت دیتا، کبھی مبالغہ کی اور کبھی مناظرہ کی دعوت دیتا، لیکن چونکہ وہ ایک شاطر انسان تھا اور برطانوی انگریز کے سیاسی مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا، وہ دعوت مناظرہ مباحثہ دے کر میدان سے بھاگ جاتا، میدان میں نہ آتا۔ علماء پریشان ہوتے کہ یہ بلا وجہ ہمارے وقت کو ضائع کرتا ہے، وہ جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا محمد حسین بٹالوی اور علماء نے گرداسپور کے ڈی سی کی عدالت میں یہ ایک درخواست دائر کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ لوگوں کو دعوت مناظرہ، دعوت مباحثہ دے کر موقع پر میدان میں نہیں آتا، اور اس وجہ سے ہمارا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، لہذا یا تو اسے پابند کیا جائے کہ وہ اپنے پروگرام کے مطابق میدان میں آئے، ورنہ یہ عدالت کو لکھ کر دے کہ وہ آج کے بعد اس قسم کی کوئی دعوت جو ہے وہ نہیں دے گا۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈی سی گرداسپور یہ ہندوستان کا ایک ضلع تھا، اس کی عدالت میں یہ لکھ کر دیا اور توبہ نامہ لکھا کہ میں آج کے بعد مولانا محمد حسین بٹالوی یا اس کے کسی پیروکار سے مناظرہ مباحثہ نہیں کروں گا۔ اس لیے مسلمان علماء اس سے الجھنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ عدالت میں ایک بات طے ہو چکی تھی۔ مرزا قادیانی گاہے گاہے اس قسم کے چیلنج چھوڑتا رہتا تھا، چنانچہ سن 1900 کے ماہ اگست میں مولانا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایک مناظرہ طے کیا، اور اس میں طے یہ ہوا کہ وہ اگست کی ایک مقرر تاریخ میں بادشاہی مسجد لاہور میں جمع ہو جائیں گے، اور مولانا پیر میر علی شاہ صاحب وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت رکھیں گے، اور مرزا کسی معاون، کسی کتاب کی مدد کے بغیر اسی مجلس میں بیٹھ کر قرآن پاک کی اس سورت کی تفسیر لکھ دے گا، اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ایک سورت متعین کر کے دے گا، اور پیر صاحب بھی اپنے کسی معاون، اپنے کسی ساتھی کی مدد اور بغیر کسی تفسیر کی مدد کے وہ تفسیر لکھ دیں گے اس سورت کی۔ جس آدمی کی تفسیر بہتر ہوئی وہ سچا، اور جس آدمی کی تفسیر وہ پورے معیار پر نہ اترتی ہو تو وہ جھوٹا۔ لیکن مرزا غلام احمد نے چالاکی کیا کی کہ مناظرے سے ایک دن پہلے ہی لاہور کی در و دیوار کے اوپر اشتہار چسپاں کر دیے کہ پیر میر علی شاہ بھاگ گیا، پیر میر علی شاہ بھاگ گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب دوسرے دن جب وقت مقرر پر بادشاہی مسجد جانے لگے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں تو مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں،
اور اس نے میرے متعلق یہ اشتہار لگا دیے ہے جس سے پیر صاحب چال یہ سمجھے کہ مرزا کا مقصد یہ ہوگا کہ مولانا یہ اشتہارات دیکھ کر مایوس ہو جائیں گے اور وہ میدان مبالغہ میں نہیں آئیں گے. جب وقت گزر جائے گا تو مرزا صاحب چپکے وہاں جائیں گے اور اپنی فتح کا ڈنڈورا پیٹنے لگ جائیں گے. پیر صاحب نے اتمام حجت کے لیے اور اس کے ان چالاکیوں کا راستہ روکنے کے لیے بادشاہی مسجد لاہور اپنے ہزاروں مریدوں کے ساتھ پہنچے اور سارا دن مرزا غلام احمد قادیانی کو للکارتے رہے, اس کو دعوت دیتے رہے کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ حسب وعدہ یہاں آؤ, اور میں بھی ایک آیت ایک سورت کی تفسیر لکھتا ہوں, تو بھی ایک سورت کی تفسیر لکھو. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو جرت نہ ہوئی. مولانا صاحب یہ جو مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا بشیر الدین کو جو دعوت مباہلہ دی تھی اس کی کیا تفصیل ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے 1952 سے اس مسئلہ ختم نبوت کو بھانپا جانا, اور اسی سال اس سے ایک سال قبل 1951 میں انہوں نے ٹنڈو الیار سندھ سے دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی. اس زمانے میں چونکہ فتنہ قادیانیت جھوٹی نبوت کا فتنہ عروج پر تھا, اور اس وقت قادیانی ہندوستان سے نکل کر پاکستان میں آ چکے تھے, اور میرے والد مولانا منظور احمد چنیوٹی کے آبائی شہر چنیوز کے پڑوس میں دریائے چناب کے مغربی کنارے پر, جس کو اس زمانے کے عرف عام میں چک ڈگیاں کہا جاتا تھا, وہاں قادیانی آئے اور ایک گہری سازش کے تحت اس جگہ کا نام انہوں نے ربوہ رکھا اور وہاں پر آ کر اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا, اور وہاں سے وہ جھوٹی نبوت کا پرچار کرنے لگے, مسلمانوں کو چیلنج کرنے لگے, اور یہ واویلا کرتے کہ دیکھو ہم تو دنیا بھر کے علماء کو دعوت مناظرہ دعوت مباہلہ دیتے ہیں کہ وہ آئیں, ہمارا دعویٰ یہ ہے, قادیانی کہتے تھے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی نبوت سچی ہے, اور یہ ان کا جو خلافت کا سلسلہ چلا ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. مسلمان چونکہ وہ گرداسپور والے فیصلے کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ بار بار اس معاملے میں چھیڑ خانی کی جائے, لیکن جب مولانا منظور احمد چنیوٹی نے دیکھا کہ قادیانی مسلمانوں کی اس پابندی کو ان کی کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں, تو آپ نے ضروری سمجھا کہ ان کی دعوت مباہلہ کا جواب دیا جائے. چنانچہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نے 26 جنوری 1956 کو تحریری طور پر مرزا بشیر الدین محمود جو اس زمانے میں صحت مند تھا اور قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا, اسی ربوہ میں رہتا تھا جس کا نام اب چناب نگر ہو چکا ہے. آپ نے مولانا منظور احمد چنیوٹی نے مرزا بشیر الدین محمود کو لیٹر لکھا کہ اگر تمہیں اپنے باپ مرزا غلام احمد قادیانی کے نبوت کے سچا ہونے کا یقین ہو اور جو تم اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ دوم کہتے ہو, اگر تم اس کے صحیح خلیفہ ہو
تو آؤ دریائے چناب کے دونوں پلوں کے درمیان میدان چکی میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے۔ چنانچہ یہ لیٹر ڈاک کے ذریعے سے مرزا بشیر الدین کو پہنچا اور 10 جنوری 1956 کو باقاعدہ طور پر اس کا تحریری جواب آیا، جس کے ثبوت، ڈاک کے ثبوت الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ قادیانیوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی کو بڑی عجیب سوجھی کہ انہوں نے 1963 میں مرزا بشیر الدین محمود کو دعوت مبالغہ دی جبکہ وہ بیمار تھے اور بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے، اور یہ کہ وہ آپ نے سالانہ جلسے میں نہیں آیا کرتے تھے، اور اس کے 2 سال بعد وہ فوت بھی ہو گئے۔ یہ بات حقائق کے خلاف ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نے 1956 6 جنوری کو تحریری طور پر مرزا بشیر الدین محمود کو دعوت مبالغہ دی ہے، اور 7 سال تک باقاعدہ طور پر خط و کتابت ہوتی رہی ہے۔ اس دوران قادیانیوں نے ایک یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ مرزا بشیر الدین محمود وہ ایک جماعت کے امام ہیں اور ایک بہت بڑی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ مولانا چنیوٹی وہ ایک محلے کی مسجد کے امام ہیں، اس لیے ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں بنتی، ان کا کوئی سیاسی قد کاٹ ایسا نہیں ہے کہ مرزا صاحب ان کے مقابلے میں آئیں۔ یہ بھی بات ان کی غلط ہے، اس لیے کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی اس وقت بھی شہر چنیوٹ کی مرکزی جامع مسجد، جس کو اس زمانے میں مسجد گڑھا کہا جاتا تھا اور آج اس کا نام جامع مسجد صدیق اکبر ہے، اس کے آپ خطیب تھے، اور 20-20 میل کے فاصلے سے مولانا چنیوٹی کا پرمغز خطاب اور جمعہ کا خطبہ وہ لوگ سننے آیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں مشہور تھا کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی کی للکار وہ اسلام آباد تک اور کراچی تک پہنچتی تھی۔ اور دوسری طرف اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا اعتراض اس طرح بھی غلط بنتا ہے کہ جب مبالغہ کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست ہی کرنی ہو کہ اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ کرے، تو اس میں چھوٹے یا بڑے ہونے کی کوئی قید نہیں۔ فیصلہ کرے تو اس میں چھوٹے یا بڑے ہونے کی کوئی قید نہیں، اصل تو شرط ہے سچے اور جھوٹے ہونے کی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین کا خطاب دیا، آپ جن و انس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور قیامت تک کے لیے آپ رسول تھے۔ مقابلے میں قادیانیوں کا ایک معمولی وفد تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر حق پر تھے، تو آپ نے اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے مقابلے میں وہ جو عیسائی وفد ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا وفد ہے، لیکن آپ نے ایک نبی ہونے کے باوجود ان عیسائیوں کو دعوت مبالغہ دی۔ اس لیے یہ کہنا بنیادی طور پر غلط ہے کہ مولانا چنیوٹی چونکہ ایک مقامی مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، اور حضرت مرزا صاحب وہ ایک جماعت کے امام ہیں، اس لیے کو آپس میں مقابلہ نہیں بنتا۔ لیکن اتمام حجت کے لیے مولانا منظور احمد چنیوٹی نے
اس وقت کہ پاکستان کی نامور جماعتیں، مشہور جماعتیں، 4 بہت بڑی ملک گیر جماعتیں ان کی سند نمائندگی پیش کی۔ ان میں سر فہرست جمعیت اشاعت و توحید و سنت، ان کے امیر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب تھے، انہوں نے سند نمائندگی لکھ دی۔ اسی طریقے سے تنظیم اہل سنت پاکستان کے امیر حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے سند نمائندگی لکھ کر دی۔ اسی طریقے سے مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے امیر مولانا محمد علی جالندری، انہوں نے وہ سند نمائندگی لکھ کر دی۔ اسی طریقے سے ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر شیر سرحد حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مولانا منظور احمد چنیوٹی کو سند نمائندگی لکھ دی، اور انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی جو مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ مباہلہ کرنے چلے ہیں وہ ہمارے نمائندہ ہے، اور مولانا منظور احمد چنیوٹی کی جیت ان کی جماعت کی جیت ہوگی، ان کی شکست پوری جماعت کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ اس لیے صرف اتنی بات نہیں تھی کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی وہ ایک محلے کی مسجد کے امام تھے، بلکہ آپ اس زمانے کی پاکستان کی بہت بڑی جماعتوں کے نمائندہ تھے۔ آپ نے قادیانیوں کے اتمام حجت کے لیے یہ تمام سندیں پیش کر دیں۔ جب تمام شرائط طے ہو گئیں تو 26 فروری 1963 کا دن اس دعائے مباہلہ کے لیے طے ہوا، اور چونکہ مولانا منظور احمد چنیوٹی چنیوٹ شہر میں رہتے تھے اور قادیانی وہ دریائے چناب کے پار مغربی کنارے پر ان کے معود نام ربوہ میں رہتے تھے، دونوں کے درمیان دریائے چناب میں ایک خشک جگہ تھی جس کو چکی کا مقام کہا جاتا تھا۔ مولانا نے دعوت دی کہ ہم دریائے چناب کا ایک پل عبور کر کے مسلمان پہنچ جاتے ہیں اور قادیانی دوسرا پل عبور کر کے اس درمیانی جگہ میں آ جائیں، لیکن قادیانی جو اندر سے سمجھتے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں اور وہ سچے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے قادیانیوں کا ایک وفد مباہلہ کی تاریخ سے پہلے DC جنگ کے پاس گیا اور ان سے جا کر درخواست کی کہ چونکہ وہاں اندیشہ نقص امن کا ہے، اس لیے وہاں چنیوٹ میں دفعہ 144 لگا دی جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب دفعہ 144 لگ جائے گی اور اس میں 4 یا 4 سے زائد آدمی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو قادیانیوں کے پاس یہ ایک عذر آ جائے گا کہ چونکہ حکومت نے پابندی لگا دی تھی، اس وجہ سے ہم اس مقام پر نہیں پہنچے۔ لیکن مولانا منظور احمد چنیوٹی نے دفعہ 144 کی پابندی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور تمام حکومتی مجبوریوں اور ان کی پابندیوں کو جوتی کے نوک پر رکھتے ہوئے آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس دعائے مباہلہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اپنے بچوں کے ساتھ نکلے۔ میری عمر اس وقت 3 سال کی تھی، لیکن آج بھی عینی شاہد موجود ہیں جو یہ گواہی دے گے کہ انہوں نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ہم اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 4 کی ٹولیوں میں
مسلمانوں کا عظیم لشکر وہاں پہنچا دریائے چناب کے اوپر، چونکہ قادیانیوں نے دفعہ 144 لگوا دی تھی، اور آج میں نے سنا ہے قادیانیوں کے ایک پروگرام میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ڈی سی جھنگ نے دفعہ 144 لگا دی تھی اور قادیانی جماعت چونکہ پرامن جماعت ہے، اس لیے وہ کس طریقے سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر سکتی تھی۔ یہ حکومت نے خود نہیں لگائی تھی، بلکہ قادیانیوں نے خود جا کر یہ پابندی لگوائی تھی، جس کی گواہی 27 فروری 1963 کا ڈان اخبار دیتا ہے، جس کی کٹنگ ہمارے پاس اب تک موجود ہے کہ ڈی سی جھنگ نے قادیانیوں کے مطالبے پر دفعہ 144 لگائی، لیکن چونکہ دریائے چناب کو جانے والا عام راستہ پل وہاں پر دفعہ 144 لگی ہوئی تھی اور پولیس کھڑی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو وفد کو پل سے نہ جانے دیا، تو مولانا منظور احمد چنیوٹی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دریا کو عبور کرتے کرتے اس مقام مبالہ پر پہنچے اور صبح سے لے کر ظہر تک وہاں قادیانیوں کو مرزا بشیر الدین محمود اور ربوہ چناب نگر کے قادیانیوں کو للکارتے رہے، مگر وہ جھوٹے تھے، وہ میدان میں نہ آئے۔ پولیس پکڑ کر مولانا چنیوٹی کو لے گئی کہ آپ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر میں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے تو میرے خلاف اس دفعہ کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے، لیکن پولیس نے جب لیت العال سے کام لیا تو مولانا چنیوٹی دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں چناب نگر پہنچے اور عصر تک وہاں تقریریں ہوتی رہیں، قادیانیوں کو للکارا جاتا رہا، مگر چونکہ قادیانی جھوٹے تھے، قادیانی اس موقع پر نہ آئے، اور اس تاریخی موقع پر شورش کاشمیری نے مولانا منظور احمد چنیوٹی کو سفیر ختم نبوت کا خطاب دیا، اور وہاں کے علماء نے آپ کو فاتح ربوہ کا خطاب دیا۔ پھر یہ نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ دعوت مبالہ دے کر بس کر دی، دعوت مبالہ آپ نے 1956 میں دی اور پھر شرائط طے ہوتی رہی، آخر 26 فروری 1963 کو مولانا چنیوٹی خود اس مقام مبالہ پر پہنچے، اور اس کے بعد مولانا چنیوٹی ہر سال تحریری طور پر مرزا بشیر الدین کو دعوت مبالہ بھیجتے تھے، مگر وہ 1965 میں دائی راہ اجل تو ہوا، مگر وہ مولانا منظور احمد چنیوٹی کی دعوت مبالہ کو قبول نہ کر سکا۔ اس کے بعد ان کی موت کے بعد مرزا بشیر الدین محمود کا بڑا بیٹا مرزا ناصر احمد وہ خلیفہ بنا قادیانی جماعت کا، تو مولانا منظور احمد چنیوٹی نے اس کو تحریری طور پر 26 فروری کو دعوت مبالہ بھیجی، اور مسلسل 1982 تک آپ اس کو دعوت مبالہ دیتے رہے، مگر مرزا ناصر احمد مولانا چنیوٹی کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ لاتے ہوئے 1982 کو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر ان کے چھوٹے بھائی مرزا طاہر احمد وہ قادیانی جماعت کے چوتھے سربراہ مقرر ہوئے، تو انہیں مولانا چنیوٹی مسلسل دعوت مبالہ دیتے رہے، آخر وہ تو پاکستان کو چھوڑ کر لندن بھاگے، اور پھر مرنے تک وہ پاکستان نہ آئے، بلکہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نے پیشگوئی کی تھی کہ جب تک امتناع قادیانی آرڈیننس موجود ہے، مرزا طاہر احمد اپنی زندگی میں بھی پاکستان داخل نہیں ہو سکے گا، اور مرنے کے بعد اس کی لاش بھی نہیں آئے گی۔ مولانا چنیوٹی کی پیشگوئی سچی ثابت ہوئی، اور مرزا طاہر احمد وہیں لندن میں مرا، وہی لندن میں اس کو دفن کر دیا گیا،
اس کے بعد مرزا مسرور احمد وہ قادیانی جماعت کا 5واں خلیفہ مقرر ہوا، تو اس کو بھی مولانا چنیوٹی دعوت مبالغہ دیتے رہے، مگر اس نے آج تک دعوت مبالغہ کو قبول نہ کی۔ جی مولانا صاحب، عاشقان رسول آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے، اور سب یہ جاننے کا اشتیاق رکھتے ہیں کہ قادیانیوں کے موجودہ سربراہ کو کیا آپ دعوت مباہلہ دیتے ہیں؟ ضرور، اور میں اس سے پہلے یہ بھی کہوں گا کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے قادیانیوں کو دعوت مباہلہ دی، بلکہ آپ نے تو چیلنج کیا کہ دنیا کے کسی کونے میں کہیں، کسی جگہ کہیں، جگہ اور وقت وہ متعین کرے، میں ہر جگہ اور ہر وقت مباہلہ و مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ 1995 میں مولانا منظور احمد چنیوٹی لندن کے ہائیڈ پارک میں پہنچے اور 300 علماء کی موجودگی میں آپ نے قادیانی سربراہ کو کہا کہ تم خود آ جاؤ، اس ہائیڈ پارک میں آنے پر کسی کو پابندی نہیں ہے، لہٰذا تم خود آؤ، یہ اپنے نمائندے کو بھیجو۔ مگر مرزا قادیانی اس زمانے کا سربراہ مرزا طاہر احمد، نہ تو وہ خود آیا میدان مباہلہ میں، نہ اپنے نمائندے کو بھیجا۔ آخر وہاں بھی علماء نے مولانا منظور احمد چنیوٹی کی فتح کا اعلان کیا، اور امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ السبیل انہوں نے اعلان کیا کہ آج کی فتح صرف مولانا منظور احمد چنیوٹی کی فتح نہیں ہے، بلکہ اسلام، پورے عالم اسلام کی فتح ہے۔ ہم الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بڑے واضح طور پر فرمایا، الا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، خبردار سن لو کہ رسالت اور نبوت اب بند ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ قادیانی سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور آپ کے بعد تشریع نبوت کا دروازہ بند سمجھتے ہیں۔ یہی دھوکے کی چابی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں نبوت کی جتنی قسمیں ممکن ہو سکتی تھی، رسالت کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی، آپ نے ان سب کی نفی کر دی۔ اس میں صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، ذلی بروزی نبی، تابعداری والا نبی، ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، جبکہ قادیانی اس کے بالمقابل یہ کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا قول موجود ہے کہ میں ایسی شریعت کو لعنتی شریعت سمجھتا ہوں جس میں نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہو، اور مرزا قادیانی نے صراحت کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی نبوت، ہر قسم کی رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس لیے اگر موجودہ قادیانیوں کو اور مرزا مسرور کو اپنے پردادا مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے سچے ہونے کا یقین ہو، اور جیسے کہ بذام خود وہ یہ کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا 5واں خلیفہ ہوں، تو اگر اس کو اپنی خلافت پر بھی یقین ہے تو ہم ان کو دعوت مباہلہ دیتے ہیں کہ آؤ دنیا کے کسی میدان میں آ جاؤ، وقت طے کر لو اور دن طے کر لو، جگہ طے کر لو، اس میں ہم دونوں فریق حاضر ہوں گے۔ میں اپنے بیوی بچوں کے سمیت وہاں آؤں گا، تم لوگ بھی آؤ، اپنے بچوں کو لے کر آؤ،
ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر قابل یقین رکھتے ہوئے یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان سچے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں. قادیانی زہر کا پیالہ تو پی لیں گے لیکن یہ ہمارا چیلنج ہرگز قبول نہیں کریں گے، لیکن ہم پھر بھی اللہ کے حضور ان کے لیے دعا گو ہے کہ قادیانی وہ جھوٹی نبوت پر لعنت بھیجتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا طوق آپ نے گلے سے اتارتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو جائے. ہم ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن قادیانی اسلام کے نام پر اپنی جو جھوٹی نبوت کا پرچار کر رہے ہیں، مسلمان اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ نے انتہائی احسن انداز سے مباہلہ کا پس منظر پیش کیا اور اس بات کی نفی بھی کی کہ مسلمان علماء و مشائخ نے مرزا قادیانی کی دعوت مباہلہ کو قبول نہیں کیا تھا. انشاءاللہ آپ کے مبارک ملفوظات کی بدولت بہت سارے مسلمانوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اور جو تفصیل آپ نے مولانا چلیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی مرزا بشیر الدین کو جو دعوت مباہلہ دی تھی بتائی، انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو دعوت مباہلہ آپ نے آخر میں قادیانیوں کے موجودہ سربراہ کو دی، انشاءاللہ یہ دعوت بہت سارے قادیانیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.